بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ جس طرح نماز ادا کرنا فرض ہے، اس طرح اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو مال میں سے زکوٰۃ نکالنا بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھنا۔ آپ اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، آپ کا مال بڑھے گا۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، دنیاوی بھی اس کے نقصانات ہیں اور آخرت کے اندر بھی ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ دنیاوی نقصانات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ کا مال آپ نے نکالنا تھا نہیں نکالا، آپ کے دوسرے مال کے ساتھ جب وہ ملے گا افسدتا، تو آپ کا دوسرا مال بھی ہلاک ہو جائے گا۔ وہ 3 بندے جن کو آزمایا گیا تھا، ایک ان میں سے گنجا تھا، ایک کوڑی تھا، ایک نابینا تھا۔ نابینا صرف آزمائش میں کامیاب ہوا، باقی 2 آدمی آزمائش میں ناکام ہوئے، ان کا مال سارے کا سارا ہلاک کر دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، کبھی بھی زکوٰۃ ادا کرنے میں غفلت سے کام نہ لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے مال کو ایک گنجا سانپ بنا دیا جائے گا اور وہ کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، وہ اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ کسی آدمی کو بتایا جائے کہ کمرے میں سانپ ہے تو وہ کمرے میں نہیں جاتا، جس آدمی کے گلے کا توق ہی سانپ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سانپ اس کے جبڑوں کو پکڑ لے گا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، فرمایا ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ وہ سونے اور چاندی کو تپا لیا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، اس کو خزانہ بنا بنا کے رکھتے تھے۔ آپ کا دل یہ گھبرا جاتا تھا جب آپ سنتے تھے کہ 1 لاکھ میں سے 2500 زکوٰۃ نکالنی ہے۔ آپ کہتے تھے کہ آپ نے تو مجھے پریشان کر کے رکھ دیا یہ مسئلہ بتا کر کہ مال میں سے اتنی زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ تو یہ اب خزانہ جس کو جمع کر کے رکھتے تھے نا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کا مزہ چکھو، جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ضرور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کے برابر رقم موجود ہے تو پھر آپ اس میں سے زکوٰۃ نکال لیں گے۔ 1 لاکھ میں سے 2500 روپے یعنی 2500 روپے آپ نے دینے ہیں 1 لاکھ میں سے۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، اگر 7 تولے اس پہ کوئی فرضی زکوٰۃ نہیں ہے، اپنی مرضی سے آپ دینا چاہیں تو آپ دے دیں، وہ نفلی صدقہ ہوگا، وہ فرضی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اگر 7.5 تولے سونا ہے تو پھر اس میں سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی، یا اس کے برابر آپ کے پاس کرنسی موجود ہے، رقم موجود ہے، اس میں بھی آپ 1 لاکھ میں 2500 آپ کو نکالنا پڑے گا۔ جتنے لاکھ ہیں اس حساب سے آپ ہر لاکھ سے 2500 روپے آپ نکال کر فقراء میں، یتامہ، مساکین، جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھے، والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے باپ کو فرمایا تھا کہ ایک صحابی نے جب کہا کہ میرا باپ پیسے لے لیتا ہے میری اجازت کے بغیر، فرمایا کہ تو اور تیرا سارے کا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ یعنی باپ کو، والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ خامد اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اگر بیوی مالدار ہے اپنے خامد کو زکوٰۃ دینا چاہے تو بیوی خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اسی طرح جو سید آدمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی اوساخ الناس، یہ جو صدقات ہیں، زکوٰۃ کے مال ہیں، یہ لوگوں کی میل کچیل ہے۔ فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ وہ کیا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا مال ہیلا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنی بیوی کو یہ میں نے آپ کو تحفہ دیا، کیونکہ زکوٰۃ کے مال کے اوپر 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ تو اب وہ بیوی کیا کرتی ہے، وہ جب چند دن گزر جاتے ہیں، رمضان گزر جاتا ہے، خاوند کو کہتی کہ یہ میں اب آپ کو واپس کر رہی ہوں۔ تو اب ظاہری بات، جب بیوی کے پاس گیا تو سال تو نہیں گزرا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو تحفہ دے دیا تھا، میرے پاس تو مال تھا ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اس طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور آپ کو امید ہے کہ وہ پیسے واپس مل جائیں گے، تو پھر آپ ان پیسوں کو بھی ساتھ ایڈ کریں گے۔ جو 10 لاکھ 15 لاکھ آپ نے کس سے لینا ہے، اس کی بھی آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ اگر کسی نے آپ کے پیسے دبا لیے ہیں، وہ آپ کو واپس نہیں کر رہا، تو ان پیسوں پہ پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔
اس طرح اگر آپ نے پلاٹ لیا ہوا ہے گھر بنانے کے لیے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے پلاٹ لیا ہوا ہے بیچنے کے لیے، آپ کا کاروبار ہے، بزنس ہے، پراپرٹی کا آپ کام کرتے ہیں، پلاٹ لے کر اسے بیچ دیتے ہیں، تو پھر آپ کو اگر سال گزر چکا ہے تو اس پلاٹ میں سے آپ اس کی رقم لگوائیں گے، اور جتنے لاکھ بنے گی آپ اس میں سے ہر لاکھ میں سے 2500 روپے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی جتنی بھی باتیں ہیں سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو آدمی تندرست ہے، کھاتا پیتا ہے، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آپ نے کسی آدمی کو زکوٰۃ کا مال دے دیا، وہ آگے سے اس نے وہ دھوکے باز تھا، فراڈیا تھا، آپ کی طرف سے ادا ہو گیا۔ بخاری شریف کی آپ نے روایت سنی ہوگی، ایک آدمی نکلا، وہ کہنے لگا کہ میں صدقہ کروں گا، اس نے کسی چور کو پیسے دے دیے، تو لوگوں نے کہا رات کو تو سدی کا اعلیٰ سارق، چور کو کسی نے صدقے کا مال دے دیا، اس نے کہا یہ تو ضائع گیا، اگلی رات میں خرچ کروں گا۔ اگلی رات پھر وہ نکلا، اس نے کسی یعنی جو فاحشہ عورت تھی اس کو دے دیا۔ تیسری رات وہ نکلا تو وہ کوئی مالدار آدمی تھا، اس نے وہ صدقے کے پیسے دے دیے۔ تو اس آدمی کو بتایا گیا، یا تو خواب آیا یا اس وقت جو اللہ کا نبی تھا اس کے ذریعے سے بتایا گیا، آپ کو تو علم نہیں ہوا کہ یہ چور ہے، یہ زانیہ عورت ہے، یا یہ مالدار آدمی، آپ نے دے دیا، آپ کا تینوں رات صدقہ کرنا اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر باب قائم کیا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں جو حقدار نہیں ہے، آپ کو علم نہیں تھا، آپ کی طرف سے ادا ہو چکا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، آپ نے اپنا فریضہ سر سے اتار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کے تمام مسائل سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، مسلمان جو ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دیں، غیر مسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ مسلمانوں سے زکوٰۃ لینا اور مسلمانوں کے اوپر ہی آپ اس کو لوٹا دینا۔ تو یہ بھی سب سے بہتر صورت ہے، جس علاقے سے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کیا جائے اسی علاقے کے فقراء میں وہ مال بانٹا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ کراچی سے مال اکٹھا کیا جائے اور اس کو لاہور جا کر بانٹا جائے، جو کراچی کے فقراء ہیں ان کے اندر اس مال کو بانٹا جائے، یہی شریعت کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسائل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔